بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر نگین ہوں اور میں نے 32 ایئرس آرمی میں سرو کیا ایز گائناکالوجسٹ اور ڈیورنگ مائی سروس آلموسٹ آئی ہیو بین پوسٹڈ ٹو بہت ساری سٹیز میں میری پوسٹنگ ہوئی جس میں مجھے پنجاب، سندھ، کے ہر جگہ میں نے سرو کیا. ڈفرینٹ ایکسپیرئنس رہے مختلف لوگوں کے اور الحمدللہ. اور پھر میں پنڈی میں ہی تھی ایم ایچ میں، وہاں سے میں ریٹائر ہوئی. ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے سٹی میڈ ہاسپٹل جوائن کیا اور اس کے بعد میں کسی اور ہاسپٹل میں نہیں گئی. الحمدللہ میں پچھلے 6 سال سے سٹی میڈ ہاسپٹل میں ہوں اور اس کے بعد میں نے ضرورت نہیں محسوس کی کہ میں کسی اور ہاسپٹل میں جاؤں. اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہاں پہ مجھے ماحول بہت زیادہ کنوینئل تھا، بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل ماحول تھا اور میں نے ڈیورنگ مائی سروس آئی ہیو نوٹسڈ کہ جو گائنی اور آپس کا فیلڈ ہے یہ ایک بہت سینسٹیو فیلڈ ہے فار دا لیڈیز اور اس میں جو ہمارے خاص طور پہ جو آبسٹریٹکس کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ توجہ چاہتے ہیں اور یہ ڈاکٹر کی 1-to-1 کیئر چاہتے ہیں. تو جب ایکچولی جو ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ جب ہم سرو کرتے ہیں بڑے ہاسپٹلز میں تو ہمارے پر بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. مثلاً کہ ہم نے صبح کے وقت ٹیچنگ کرنی ہوتی ہے، کالجز میں جانا ہوتا ہے، پھر ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. پھر ہم مریضوں کو انڈیویجول اٹینشن نہیں پے کر سکتے کیونکہ جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہم آپ سے ڈلیوری کروانا چاہتے ہیں یا اس طرح کے سلسلے جو ہیں. لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ جو ہمارے بڑے ہاسپٹلز ہیں جیسے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں ان کی جو لیبر روم ہیں اس میں ایک لیبر روم میں 12 مریض، بہت بھی چھوٹا سیٹ اپ ہو تو ایک وقت میں 6 مریض تو ضرور ہوتے ہیں اور ان کی کیئر کے لیے ایک ڈاکٹر ایک نرس تو ہوتی ہے. لیکن اس مریض کو انڈیویجول اٹینشن نہیں مل پاتی اور لیبر ایک ایسا پروسیجر ہے جس کے بارے میں قرآن میں بھی لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ تکلیف سے بچہ اٹھاتی ہے اور تکلیف سے پیدا کرتی ہے. تو تکلیف تو ہے لیکن اس تکلیف میں اگر آپ مریض کو ہیلپ آؤٹ کر دیں تو وہ تکلیف مریض کو اتنی محسوس نہیں ہوتی. بہرحال ان دا ماڈرن سائنس اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈے گئے ہیں. اس میں ایک ہے کہ ایپیڈیورل لگاتے ہیں لیکن ایپیڈیورل ایک تو ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتا اور اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ایٹ ٹائمز کافی خراب بھی ہو جاتے ہیں. تو جب میں نے سٹی میڈ ہاسپٹل جوائن کیا تو یہاں پہ میں نے نوٹ کیا کہ ہماری ٹیم آف ڈاکٹرز ہیں کہ اگر ایک مریض ہے تو ہمارے کم از کم 3 ڈاکٹرز تو ہوتے ہیں. ایک آیا ہوتی ہے مریض کے ساتھ اور ایک سسٹر ہوتی ہے، 2 ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور پھر ہمارا سیٹ اپ ایسا ہے کہ لیبر روم کے ساتھ ہی ہم نے ایک کمرہ ہے جس میں اس مریض کا ہسبینڈ ہوتا ہے یا اگر مریض فرمائش کرے تو اس کی مدر یا مدر ان لا جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہو وہ ہم اس کو رکھتے ہیں. مریض کو جب فرسٹ سٹیج آف لیبر ہوتا ہے جس میں مریض دردیں اس کو شروع ہوتی ہیں اور وہ دردیں لیتی ہے تو وہ ہم ٹائم اس کو اس کے ہسبینڈ کے ساتھ رکھتے ہیں اور اگر پین ہو رہی ہے تو آیا اس کو دبا بھی دے دیتی ہے اور اسی طرح وہ سارا مین پین والا جو پورشن ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گزار دیتی ہے. تو جو یہ مین پین والا جو پورشن ہے جس میں زیادہ مریض کو پین ہو رہی ہوتی ہے، وہ اریٹیبل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اگر اس کے ساتھ کوئی ایک اچھا ساتھی مل جائے اس کو جو اس کے ساتھ مورل سپورٹ دے، کیونکہ ہسبینڈ مورل سپورٹ دے سکتا ہے، ماں مورل سپورٹ دے سکتی ہے تو وہ مریض وہ تکلیف والا پیریڈ بڑی آسانی سے گزار لیتی ہے. تو واٹ آئی ہیو نوٹسڈ کہ میں نے اتنی جب بزی لائف کے بعد یہ والی لائف دیکھی تو اس میں نے نوٹ کیا کیونکہ میں نے 1-to-1 کیئر دی جب مریض کو کہ مریض آرام سے وہ پین لے لیتے ہیں اور نارمل ڈلیوری ان کی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے اور مریض کمپلین بھی نہیں کرتا بعد میں کہ مجھے اتنی تکلیف تھی کس نے مجھے پوچھا نہیں. موسٹلی مریض یہ کہتے ہیں کہ جی بہت تکلیف اٹھائی کسی نے ہمیں پوچھا نہیں. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پوچھا نہیں کا مطلب ہوتا ہے کہ شی وانٹس کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھے یا اس کو مستقل اس کو مانیٹر کرے. تو بڑے سیٹ اپس میں یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ تو میں نے جب جوائن کیا تو یہ والی چیز جو تھی نا وہ اوور کم ہو گئی کہ مریضوں کی شکایات جو تھیں وہ کم ہو گئی اور ڈاکٹرز کے پاس ہم گائناکالوجسٹ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ مریض کو اتنا زیادہ ٹائم دے سکیں. لیکن آفٹر مائی ریٹائرمنٹ میری یہ ایم تھا کہ میں مریضوں کو فل ٹائم دوں، ان کی میں بات سن سکوں، جو ان کی کمپلینس ہیں میں سن سکوں. تو او پی ڈی میں بھی میں کم از کم ایک مریض پہ 15-20 منٹ دیتی ہوں اور اس کا پورا فیملی سیٹ اپ وہ کس سیٹ اپ سے آئی ہے
بیسکلی آپ ہر ایک مریض کو اپنے حساب سے نہیں جج کر سکتے کہ وہ کسی ایلیٹ کلاس کو بلانگ کرتی ہے، مڈل کو کرتی ہے، لوور مڈل کو، یا لوور کلاس سے آئی ہے. آپ کو اس کا ایک پتہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس کلاس سے آئی ہے، اس کو گھر میں کیا سپورٹس اویلیبل ہیں، اور گھر میں اس کا مطلب سوشل سیٹ اپ کیسا ہے، تو آپ اس کے حساب سے پھر مریض کو ڈیل کریں. تو مجھے یہاں پہ مطلب صحیح جو مجھے او پی ڈی کرنے میں تسلی ہوئی کہ کم از کم میں اگر 7-8 مریض بھی دیکھ کے جاتی ہوں، کم بھی دیکھ کے جاتی ہوں، تو میں فلی سیٹسفائیڈ ہوتی ہوں کہ میں نے مریض کو ہر اینگل سے دیکھا، اس کو ڈائٹ کے بارے میں بھی گائیڈ کر دیا، اس کی سیٹ اپ کے حساب سے اس کو گائیڈ کیا. یہ نہیں میں نے اس کو کہا کہ تم یہ کھاؤ وہ کھاؤ، اگر وہ جتنا افورڈ کر سکتی اس افورڈنگ کیپیسٹی میں جو اس کا ہسبینڈ اس کو چیزیں کھلا سکتا ہے وہی ایڈوائز کیا کہ تم اس طرح سے کر لو، اس طرح سے سو لو، اس طرح سے اپنے گھر کو مینیج کر لو. تو الحمدللہ یہ ایک تھا. دوسری بات یہ ہے کہ سیزیرین سیکشن ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ مریض ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت چینج ہو گیا. جو پہلے زمانہ تھا اور اب زمانے میں بہت فرق ہو گیا. جیسے پہلے اے سیز نہیں ہوتے تھے، لوگ ٹف لائف کے عادی تھے، ایون کوکنگ میں بھی لوگ چیزیں پیسا کرتے تھے، اب چاپرز بلینڈرز آ گئے، تو وہ والی بات اب نہیں رہی کہ ایک ٹف لائف لڑکی نے گزاری. تو جب ٹف لائف نہیں گزاری ہوتی تو وہ لیبر بھی ٹف نہیں لے سکتی. لیکن ود مورل سپورٹ اینڈ فزیکل سپورٹ، اور 24 گھنٹے ایک ڈاکٹر اس کے اوپر ہے، تو اس سے یہ والی چیز جو ہے یہ کور اپ ہو جاتی ہے. اور مریض الحمدللہ کافی لوگ فرمائش میں بھی آئے کہ نہیں ہم نارمل کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتی یا سیزیرین. تو لیکن ہم نے انہیں ٹرائل دیا اور اچھا لمبا ٹرائل دیا، ہر وقت ہم ساتھ ہی تھے، تو وہ ڈلیور ہو گئی نارمل. دوسری بات یہ میں نے آپ مریض کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس ایکچولی ٹائم نہیں ہوتا. وہی میں نے جب بتایا کہ ٹائم کنسٹرین ہوتا ہے، ٹیچنگ، ٹریننگ اور بہت سارے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا مریض جب ڈاکٹرز کے پاس چیک اپ کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنے پورے کنسرنز بیان نہیں کر پاتے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے کہ اوہ یہ تو نہیں پوچھا، وہ ڈاکٹر نے تو نہیں بتایا، پھر وہ کسی ایک اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ پوچھنے کے لیے، یا گوگل میں یا یوٹیوب میں چیک کرتے ہیں. وہ چیک کرتے ہیں تو ادھر سے ان کو کچھ اور سمجھ جاتا ہے کیونکہ ظاہر ڈاکٹرز تو نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑی کنفیوژن آج کل رائز ہو رہی ہے، اور وہ مریض آتے ہی وہ ایسے لفظ یوز کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ فلانا تھا، وہ اسکین میں کیا نظر آیا تھا، آپ کو اینٹی اسکین میں کیا نظر آیا، اس میں کیا نظر آیا، اس میں آپ کو پتہ چلا میرا بچہ ڈاؤنز تھا کہ کیا تھا، اس طرح کے کنسرن. تو میری ایک ایڈوائز ہوگی کہ مریضوں کو ایک تو جلدی بک ہو جائیں، کیونکہ جو مریض جلدی اینٹی نیٹل کے لیے بکنگ کروائے گی تو اس کے ہائی رسک فیکٹرز جلد از جلد کور ہو جائیں گے. نمبر 2 یہ کہ اگر وہ اپنی تمام پرابلمز ایک کاغذ پینسل پہ لکھ آئیں اور وہ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے 5 سوال پوچھنا چاہتی ہوں، تو کوئی بھی ڈاکٹر منع نہیں کرے گی کہ ہاں جی آپ پوچھیں. وہ پوچھ لے جو اس کے کنسرنز ہیں، ہم جواب دے دیں گے. تو یہ میری ایڈوائز ہے کہ مریض جو ہیں اپنے سوال جواب لکھ کر لے آئیں تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ جو اور میں نے جو سٹی میڈ ہاسپٹل جوائن کیا اس کے بعد میں کہیں اور نہیں گئی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ڈیورنگ سرجری مجھے جو پروفیسر رفعت نجیب ان کا یہ سیٹ اپ ہے، تو الحمدللہ مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا عام لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جو سرجن ہوتا ہے وہ اپریشیٹ کر سکتا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ 100% اسٹرلائز ہیں، آٹوکلیو صحیح ہوئی ہیں چیزیں، اور صفائی پوری مینٹینڈ ہے. جو تھریڈز ہمیں دیے جا رہے ہیں وہ نمبر 1 ہے، اینٹی بائیوٹک نمبر 1 ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو یا مریض کو نہیں پتہ چلتا، لیکن یہ ڈاکٹر ہی جانتا ہے. تو الحمدللہ میں نے نوٹ کیا کہ یہاں پہ مجھے ہر چیزیں میری اپ ٹو مائی سیٹسفیکشن تھی، اور اگر میں ایک سیزیرین بھی کرتی تھی تو مجھے یہ تسلی ہوتی تھی کہ ایوری تھنگ از اپ ٹو دا مارک. تو ٹیم بھی ان کی بہت اچھی ہے. پھر ڈاکٹر صاحبہ خود صبح دوپہر شام چکر لگاتی ہیں، مریضوں کا خیال، مریضوں کی کمپلینس کا خیال. تو الحمدللہ جو باقی عملہ ہے وہ میرے حساب سے، جیسے کہ عام جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی پرابلم ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا، تو ہم جو ہے میں نے، کیونکہ میرا کنسرن تھا کہ مریض ضرور بریسٹ فیڈنگ کرائے، تو ڈیورنگ اینٹی نیٹل پیریڈ ہی مریض کو ہم بریسٹ فیڈنگ کے لیے ذہنی طور پہ تیار کر دیتے ہیں. اور جو میرا جتنی آیا اور میرا اسٹاف ہے وہ جب مریض کی بریسٹ فیڈنگ اسٹیبلش ہو جاتی ہے، بچہ بریسٹ فیڈ پہ آ جاتا ہے، دین وی ڈسچارج.
اور بوٹل فیڈ نہیں ہم اس وقت کرتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اگر بوٹل ایڈ کرنی ہوگی تو آفٹر 15 days آپ ایک رات کو بوٹل دے دیجیے گا. لیکن ہم زیادہ تر بریسٹ فیڈ کے اوپر مریض کو کنونس کرتے ہیں اور گھر والوں کو بھی کنونس کرتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ کے لیے کریں. تو نارملی مطلب یہ میرا کنسرن ہے کہ اگر اس پروسیس لیبر از اے نارمل فزیولوجیکل پروسیس تو اس کو نارمل فزیولوجیکلی اگر رکھیں تو اٹس دا بیسٹ. اگر آپ اس کو آرٹیفیشیل کر دیں کہ وہ بالکل یہ کمرے میں بند ہے, وہ چیخیں مار رہی ہے, وہاں پہ 12 مریض اور چیخیں مار رہے ہیں, تو مریض ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس کو ایک نارمل جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا گھر میں ڈیلیوریز ہو جاتی تھی, وہ مریض کمفرٹیبل رہتی تھی. اسی طرح کا ایک سیٹ اپ ہاسپٹل ہے جہاں پہ ہسبینڈ اور وہ مدر بھی اس کے ساتھ والے کمرے میں ہیں, وہ ان سے آ کے بات بھی کر سکتی ہے, جو کنسرن ہے وہ بھی ڈسکس کر سکتی ہے. کمر میں درد ہو رہی ہے, چلو اسے دبا دیا, پانی پلا دیا, اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحبہ کا بھی اس کو ہے کہ اس کے ساتھ کمفرٹ ہے. ٹو سمرائز میری یہ میسیج ہے تمام پریگننٹ لیڈیز اور جو بھی ہوتے ہیں کہ آپ جلد از جلد جو ہے اپنی بکنگ کروا لیں, اس سے آپ کے سارے ہائی رسک فیکٹرز کور اپ ہو جائیں گے. نمبر 2 یہ ہے آپ جس ڈاکٹر کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں, جو آپ کی بات سن سکے, آپ اس کے ساتھ بکنگ کروائیں. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کے جو کنسرنز ہیں, جو لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں اور آپ یوٹیوب اور گوگل سے دیکھ کے کنفیوز ہوتے ہیں, وہ آپ سوالات لکھ کر لے جائیں, ڈاکٹر ول آنسر. ٹھیک ہے, اور آپ ایک ایسا سیٹ اپ چوز کریں اور جہاں پہ آپ نے ڈلیوری کروانی ہے وہ جگہ جا کے پہلے آپ وزٹ کریں کہ لیبر روم کیسا ہے, کہ آپ یہاں پہ کمفرٹیبلی ڈلیور کر دیں گی, اور تو آپ وہاں پر جائیں. اور دوسری ایڈوائس یہ ہے لاسٹ میں آپ کو میں کہوں گی کہ آپ لوگ اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ اب آج کل زیادہ تر یہ فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے, اور جو بچیاں ہیں وہ جو ہے فروٹس اور ویجیٹیبلز, ملک, یہ چیزیں بہت کم لیتی ہیں, اور فاسٹ فوڈ, پیپسی, جوس اس کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں. تو برائے مہربانی ڈیورنگ یور پریگننسی آپ ان ڈائٹس کو اپنے اس کا حصہ بنائیں, جس میں ویجیٹیبل بھی ہو, فروٹ بھی ہو, گوشت بھی ہو, دودھ بھی, بے شک انہیں اسمال کوانٹٹی یہ لیں. اپنی جو نیند ہے وہ آپ پوری رکھیں اور ریلیکس کریں, ٹینشن نہ لیں. جو آپ کو چیز تنگ کریے آپ آ کے فریلی اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں, جس قسم کی پرابلم ہو, کوئی گھر کا مسئلہ ہے, کچھ ہے, وہ آپ آ کے ڈاکٹر کے پاس اپنا مشورہ لیں ان سے, اور ڈاکٹر ول گیو یو ایڈوائس. تو الحمدللہ آپ کی ساری پریگننسی بھی ٹھیک ہوگی, ڈلیوری بھی ٹھیک ہوگی, اور یو ول ہیو اے ہیلتھی چائلڈ. تھینک یو سو مچ.